بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ورب زدنا علما. چلیے اس سبق میں ہم وہاں سے جو جملے باقی رہ گئے تھے یا جو عبارت باقی رہ گئی تھی وہاں سے آگے پڑھتے ہیں. اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ اعراب لگائیں گے. یہ کیا ہے؟ وقتبس. کیا ہے؟ وقتبس من واقتبس من مطالعة الكتب ما يعجبك من الأفكار والآثار وقيد. کیا ہے؟ وقيد. ٹھیک ہے. ما تستحسنه من مفردات الكلمات وطرق التعبير القوية حتى تجتمع عندك الثروة الغنية. ٹھیک ہے. التي تساعدك في الكتابة. فقرأ القرآن والسنة یا فقرأ القرآن والسنة والتاريخ وسير الأعلام من القادة والدعاة والمصلحين وأحوال المجتمعات وأخبار الأمم. ٹھیک ہے. یہ عبارت ہم نے لگا دی. چلیے اب ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ وقتبس. یہ کیا ہے؟ فعل امر ہے. بات کس کی چل رہی ہے؟ بات اس کی چل رہی ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ خواہش ہے، یہ جذبہ ہے کہ وہ کچھ لکھے، اپنے افکار کو، اپنے خیالات کو، اپنے خواطر کو کچھ لکھے، اسے حوالے قرطاس کرے، تو وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو مصنفین ہیں، جو مؤلفین ہیں، جو قلم کار ہیں، جو مضمون نگار ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے بارے میں مضمون نگار بات کر رہے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلی بات کیا تھی کہ آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے. ٹھیک ہے. اور پھر مطالعہ کے درمیان اب آگے بات کہہ رہے ہیں کہ وقتبس یعنی کیا کیجئے؟ فائدہ حاصل کیجئے. اقتبس یقتبس اقتباسا معنی ہوتا ہے کیا بولتے ہیں؟ لینا، اخذ کرنا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جئت الیک لاقتبس من انوارک. ٹھیک ہے. اس طرح کے جملے ہیں. ٹھیک ہے. تو وقتبس یعنی کہ لیجئے، فائدہ حاصل کیجئے. کس بات سے؟ من مطالعۃ الکتب. جو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. آپ کے اندر ہے نا، جب تک پڑھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، تب تک آپ کے اندر لکھنے کی بھی صلاحیت اچھی نہیں بن سکتی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ مطالعۃ الکتب، کتب کے مطالعہ کے ذریعے اقتبس حاصل کیجئے، لکھیے، فائدہ حاصل کیجئے. کیا چیز؟ ما یعجبک من الافکار والآثار. یعنی کہ مطالعہ کتب سے آپ کو جو چیز پسند آئی ہے، جو افکار پسند آئی ہیں، جو نظریات پسند آئے ہیں، جو آثار پسند آئے ہیں، اسے کیا کیجئے؟ فائدہ حاصل کیجئے. کیا؟ اقتبس من مطالعۃ الکتب ما یعجبک من الافکار والآثار. کہ مطالعہ کتب کے ذریعے جو افکار و آثار تمہیں پسند آئے ہیں اسے کیا کیجئے؟ اسے نوٹ ڈاؤن کیجئے، اسے اپنے پاس رکھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. اس کے بعد کیا ہے؟ وقید ما تستحسنه. قید یقید مقیدا تقییدا قید یقید تقییدا معنی ہوتا ہے مقید کرنا، لکھ لینا، ہے نا، محفوظ کر لینا. تو قید وقید اور محفوظ کر لیجئے ما تستحسنه. استحسن یستحسن استحسانا معنی کیا ہوتا ہے؟ پسند آنا، اچھا لگنا. تو ما تستحسنه جو آپ کو اچھا لگے یا جس کو آپ یعنی جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اسے کیا کیجئے؟ قید یعنی کہ اسے لکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ما تستحسن جس کو جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، جس کو آپ اچھا شمار کر رہے ہیں، جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، اسے کیا کر لیجئے؟ لکھ لیجئے. وہ کیا چیز ہے؟ من مفردات الکلمات. نہیں کہ جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، ان میں جو مفردات ہیں، جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو اصطلاحات ہیں، جو تعبیر کی بات آگے آ رہی ہے، جو مفردات ہیں، جو الفاظ ہیں، جو مطالعے کے درمیان آپ کو اچھے لگتے ہیں، اسے کیا کر لیجئے؟ قید لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. وَطُرْقِ التَّعْبِيرِ الْقَوِيَّةِ. ٹھیک ہے. جو
تعبیر کے جو طریقے ہیں اچھی طریقے ہیں، قوی طریقے ہیں، جس کو آپ کو پڑھ کے لگے کہ واہ کیا اچھی تعبیر انہوں نے کی ہے، کیا اچھی بات کہی انہوں نے، تو وہ جو طریقے ہیں اور جو مفردات الکلمات ہیں جس کو آپ پسند کر رہے ہیں اسے کیا کر لیجئے، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، حتی تجتمع عندک الثروۃ الغنیہ، تاکہ آپ کے پاس ایک اچھی ثروت یعنی ایک اچھی چیز جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، کس لیے، التی تساعدک فی الکتابہ، جو کتابت میں تمہیں کیا کرے، فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے نا، التی تساعدک فی الکتابہ، جو تمہیں کتابت میں کیا فرمائے، کیا کرے، تمہیں فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ الثروۃ الغنیہ، یعنی کہ ثروہ کسے کہتے ہیں، دولت، ثروت، ٹھیک ہے۔ فقرأ القرآن والسنة والتاریخ، کیا پڑھیے، قرآن پڑھیے، سنت پڑھیے، تاریخ پڑھیے، وسیر الاعلام من القادة والدعاة والمصلحین، اور کہ قائدین اور دعات اور مصلحین میں جو مشہور ہیں ان کی سیرتیں پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وَأَحْوَالَ الْمُجْتَمَعَاتِ، اور جو سوسائٹیز ہیں ہے نا، جو مجتمعات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے احوال پڑھیے، وَأَخْبَارَ الْأُمَمِ، اور جو امتیں ہیں ان کے بارے میں جو اخبار ہیں، ان کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبارت ہم لوگوں نے پڑھی، اس کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہ وَاقْتَبِسْ مِن مُطَالَعَةِ الْكُتُبِ مَا يُعْجِبُكَ مِنَ الْأَفْكَارِ وَالْآثَارِ، اور مطالعہ کتب کے ذریعے جو آپ کو افکار و آثار پسند آئے ہیں اسے چن لیجئے، اسے لکھ لیجئے۔ وَقَيِّدْ مَا تَسْتَحْسِنُهُ مِن مُفْرَدَاتِ الْكَلِمَاتِ وَطُرُقِ التَّعْبِيرِ الْقَوِيَّةِ، اور جو تعبیر کی اچھے طریقے ہیں اور کلمات میں سے جو مفردات جو آپ کو پسند آئے ہیں اسے لکھ لیجئے، کیوں، حتی تجتمع عندک ثروۃ الغنیہ، تاکہ آپ کے پاس اچھی خاصی ثروت کیا ہو جائے، جمع ہو جائے، کیوں، التی تساعدک فی الکتابہ، جو کیا کرے، تمہارے لکھنے میں اور لکھنے کے وقت آپ کو فائدہ پہنچائے۔ تو فقرأ القرآن، قرآن پڑھیے، وسنت، سنت پڑھیے، یعنی کہ حدیث پڑھیے، والتاریخ، اور تاریخ پڑھیے، وسیر الاعلام من القادة والدعاة والمصلحین، اور جو مصلحین ہیں، داعیین ہیں اور قادہ ہیں، قائدین ہیں، ان کے اور ان میں جو مشہور ہیں ان کے بارے میں پڑھیے، وحوال المجتمعات، اور مجتمعات کے احوال کے بارے میں، واخبار الامم، اور امتوں کے جو اخبار ہیں ان کے بارے میں جو واقعات ہیں ان سب کو پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آئندہ عبارت رہ گئی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بس۔